چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے. اب ہم نے ہمیشہ شروع میں سے یہ کہا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے مختلف ہر جتنی اپوزیشن کی پارٹیز تھی ان کی لیڈرز کے ساتھ ہم نے ملاقات کی اور ان کو سمجھایا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اس ادارے کے وقار، اس ادارے کی جو ایک سٹیبلٹی ہے، ایک تسلسل ہے، اس کی اسپرٹ کو آپ ڈسٹروائے کر رہے ہیں. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس ملاقات کو، جو کہ ہماری کسی بھی روایت، پختون روایت ہو یا ہماری پاکستانی روایت ہو کہ ان کے گھر جا کے ان کو کوئی اگر عزت دینے کی کوشش کرے، انہوں نے اس عزت ان کو راس نہیں آئی اور انہوں نے باہر جا کے ایک ایسا بیان دیا جس سے کہ یہ لگا کہ ہم ان سے مدد مانگنے آئے تھے. مدد تو وہ اپنی نہیں کر سکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. اور وہ انہوں نے اس پوری اس میں جس میں کہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت تھی بھی نہیں، انہوں نے اس نو کانفیڈنس موشن کو انہوں نے اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا. اور مجھے افسوس ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز، بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ یوز ہوئی ہیں اس میں. دیکھیں ہمارے رابطے تھے ہر ایک سے، ہر لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے رابطے تھے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس سے ان کو ہی نقصان ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس منہ سے جو ہے تو اپنی جو انہوں نے یہ کیمپین شروع کیا ہے جو کہ بنیادی طور پہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے کیا ہوا ہے، وہ مولانا صاحب اسلام کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اسلام کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہیں. اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور حکومت نے، وہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو اب پاکستان بدل چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اپوزیشن کے بھی جو آنریبل سینیٹرز تھے ان کو بھی یہ احساس تھا اور ان کی سپورٹ سے ہی یہ جو تحریک تھی یہ ناکام ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں آگے چلنا ہے. ہم ابھی کوئی ہمارا گلہ نہیں ہے اپوزیشن سے. اپوزیشن سینٹ میں ہم نے پبلک انٹرسٹ میں قانون سازی کرنی ہے، ان کی مدد ہمیں چاہیے ہوگی اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو وکٹری ہے یہ وکٹری کسی کی نہیں ہے، یہ ادارے کی وکٹری ہے. یہ صرف صادق سنجرانی صاحب کی وکٹری نہیں ہے، یہ ادارے کی وکٹری ہے. الحمدللہ کہ ہم نے جمہوریت کو بھی سٹیبلائز کیا اور ساتھ میں ہم نے جو ہے ہاؤس کا جو وقار تھا اس کو بھی پامال نہیں ہونے دیا. اب آخر میں جہاں تک کہ مستقبل کا تعلق ہے تو ہماری کوئی کسی سے وہ نہیں ہے. ہم چاہیں گے ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی جاری رہے گی، ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹس بھی جاری رہیں گی اور ہماری لیجسلیشن بھی ہوگی. اب جو ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے ان کو اب سیریس ہو جانا چاہیے. ان کو عوام نے اس لیے نہیں الیکٹ کیا کہ وہ آ کے روز واک آؤٹ کریں. ان کی لیڈرشپ جب جیل میں کسی پہ کیس بنے تو وہ واک آؤٹ کریں. یہ ہاؤس جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف واک آؤٹ کرتے رہیں. ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے جو مسائل ہیں اس میں ہماری مدد کریں. ہاؤس ایک اس سے نہیں چل سکتا. اپوزیشن اور جو ٹریجری ہے وہ دونوں ملا کے چلاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا جو ماحول ہوگا وہ یہ پہلی اور آخری دفعہ تھی جس میں کہ سینٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی اور بدقسمتی سے اس میں بڑی پولیٹیکل پارٹیز بھی انوالو تھیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا اور آئندہ جو ہے تو وہ ہاؤس کی کیا آج آپ کو افسوس ہوا کہ 14 سیاستدان بک گئے اور چوروں اور بزدلوں کی طرح جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا؟ اگر شبلی فرحان ان کی جگہ ہوتا تو کیا چوروں اور بزدلوں کی طرح اپنی پارٹی کی قبر میں چھوڑا کھولتا یا سینٹ سے استعفیٰ دے دیتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے سوال سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ آپ نے یہ فتویٰ فوراً جاری کر دیا ہے کہ سینیٹرز بکے ہیں. اگر لینے ہوتے، اگر اس قسم کا کام ہوا ہوتا تو ہمارے ووٹ بہت زیادہ ہو سکتے. یہ تو بہت ہی قریب کا وہ تھا. اور آپ پلیز دیکھیں یہ آپ جو ہے نا یہ پگڑیاں اچھالنا بند کریں. آپ جو ہے تو جو سینٹ کے جو لوگ ہیں وہ سارے، چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں وہ چاہے ٹریجری کے ہیں، وہ ایک باوقار لوگ ہیں اور نہ کوئی بکتا ہے اور نہ کوئی وہ ہے. اس الیکشن میں کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ایسی بات ہوتی، ہم نے بڑی محنت کی ہے. یہ ایک مہینہ جو عوام کے پیسے ضائع کیے، یہ سارا سینٹ معطل تھا، یہ سارا جو سینیٹرز تھے وہ الیکشن میں لگے ہوئے تھے. یہ ہوتی ہے جو اپوزیشن کا کام کہ وہ ہاؤس کو بالکل پیرالائز کر دے. اسی طرح چھپ کے پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
جب میں 2000 اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ 2015 کے الیکشن جب ہوئے تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف 5 سینیٹرز تھے اور ہم نے ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا, وہ اتفاق سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ میں تھا. اس دن تو ہم سینیٹ کے جغرافیہ سے بھی واقف نہیں تھے. 19 ووٹ ملے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو. اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کہیں گے, اس کو آپ بکنا کہیں گے؟ مجھے جب نہیں, میرا یہ حق نہیں تھا کہ میں پوچھتا کہ جو 19 ووٹ مجھے کیسے ملے. یہ کینڈیڈیٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا؟ میں شبلی فراز نہیں دے گا پارٹی کے خلاف, کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کہ ووٹ دیے ہیں وہ صرف انہوں نے پارٹی نہیں, انہوں نے سینیٹ کے ساتھ جو وقار اس کا جو وہ بحال کیا ہے, اس لیے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے وہ بکے ہیں. آپ کہیں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, پارٹی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, یہ سیکرٹ ووٹ ہے. اس لیے اگر آپ مجھے اس 19 ووٹ کا بھی حساب لے کے دیں جو آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں نا, آپ مجھے اس 19 ووٹوں کا بھی جواب دیں کہ وہ کیسے آئے تھے. ہمیں تو 5 سینیٹرز تھے اور ہمیں تو ہم تو کسی کو جانتے بھی نہیں تھے, تو وہ کیسے 19 ہو گئے؟ آپ وہ سوال کا میرا پہلے جواب دیں, وہ حساب میرے ساتھ دیں, آپ عوام کو بھی دیں, پھر یہ سوال کریں. کیا چیز؟ وہ پاکستان سینٹ کے ممبران تھے جناب علی, سینٹ آف پاکستان کے ممبران تھے. یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ جب اس طرح کے ہاؤس کو انسٹیبل, جب ڈیموکریسی کو انسٹیبل کرتے ہیں تو پھر کسی کی طرف اشارے نہیں کریں آپ. یہ ذمہ داری ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کہ وہ اپنی جمہوریت کو سنبھالے رکھیں اور کوئی ایسے اسٹیپ نہ لیں جس کی وجہ سے ہاؤس ڈیسٹیبلائز ہو, ہاؤس عدم استحکام کا شکار ہو. تو اس لیے یہ بات سوال یہ ہے کہ یہ جمہوری طریقہ نہیں تھا, جو عدم اعتماد ہے یہ جمہوری طریقہ ہے. جی, اس میں اپوزیشن قبضہ کرنا چاہ رہی تھی, نہیں دیکھیں قبضہ تو یہی ہے. دیکھیں یہ تو پھر اسی لیے تو الیکشن ہم نے کیے. ہم نے تو پہلے 7 دن میں جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز تھیں ہم اس کو استعمال کر سکتے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ ہم مزید اس کو طول نہیں دینا چاہتے, تو ہم نے الیکشن کے لیے وہ کیا. تو پھر آپ ایک طرف ریزلٹ الیکشن کے مانے نا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی کس نے کیا کس نے نہیں کیا, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کس نے استعفیٰ دیا کہ نہیں دیا, وہ چلے گئے ہیں. وہ دیکھیں یہ ہر سینیٹر کے ہر ایک اپنا فیصلہ تھا. آپ نے دیکھا ہے نہ تو کوئی وہاں پہ کوئی ایسی وہ ہوئی, نہ کوئی کیمراز الاؤ کیے گئے, ہر چیز جو ہے نا ایز پر لا ہوئی. میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے کہ پہلے آپ مجھے اس 19 سینیٹرز کا جواب دیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا مجھے. دیکھیں بالکل دیکھیں جی, ہم اپوزیشن کو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں سینٹ میں, اور اگر اپوزیشن نے اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو یا ذاتی اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے ہاؤس میں رکھنا ڈالا تو اس کو ظاہر ہے کہ ہم بہت ڈسکریج کریں گے. لیکن یہ ہاؤس ان کا بھی ہے, ہماری یہ توقع ہے, ہم ان سے کوئی بالکل جس طرح کے صادق سنجرانی پہلے ہاؤس چلاتے رہے تھے بالکل اسی طرح برابری کی سطح پر, بلکہ ہمارے دو چھوٹے گلے بھی تھے کہ وہ ہمیں زیادہ وقت نہیں دیتے تھے, وہ اوروں کو وہ وقت دیتے تھے. دیکھیں اچھا یہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ جی ہماری نالائکی تھی, وہ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ ہماری نالائکی تھی, یہ جیت جاتے. اب جو ہے تو دوسری جو عدم اعتماد تھی ہم چاہتے تو اس کو نہیں کر سکتے تھے, وہ جو اپنا مانڈی والا صاحب کے اگینسٹ جو ہم نے ڈالی تھی, تو ادھر پھر کوئی اور قوت نہیں آئی ہمارے لیے. ہم تو اس الیکشن میں دیکھیں یہی بات ہے کہ ایک تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ نہیں چاہتی کہ وہ پولیٹیکل کاسٹ پے کرے, اور پولیٹیکل پارٹیز نے ماضی میں اپنی حکومت بچانے کے لیے کوئی فیصلے نہیں لیے جو کہ ملک کے لیے بہتر ہوں. ہماری پارٹی ملک کے مفاد میں جو فیصلے ہیں وہ لے رہی ہے, اور یہ جو مہنگائیاں ہیں یہ سارا ہمارے ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. ہم جو پچھلے 10 سال میں انہوں نے حکومت کی ہے, جو قرضے لیے ہیں, جس طرح سے کہ اس ملک کے وسائل کو پیمال کیا ہے, برباد کیا ہے, یہ اس کی قیمت ہم سارے پے کر رہے ہیں. ہم بھی اس کا سود پیدا کرنے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کو اس قرضے جو لیے ہوئے ہیں ہماری اپوزیشن نے پہلے, انہوں نے 3 کھرب روپے جب آپ کو سود دینا پڑتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پیسے قرضے کے لیے کس لیے گئے ہیں.
ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شکریہ سر بٹیا نو شکریہ سر ادا کرنا بٹیا نو شکریہ ادا کرنا وہ سوالات اس کا جواب دینا پسند کریں گے کسی قسم کی کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی اس سینٹ کے الیکشن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کو دیکھ رہیں گے کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو احتساب کا جو عمل ہے وہ اور بھی زور و شور سے آئے گا اور میں ساتھ میں یہ اپرچونٹی لیتا ہوں کہ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو میڈیا والوں کو پرنٹ میڈیا والوں کو جنہوں نے جو ہے تو اس کو کور کیا اور جن ہمارے ساتھیوں نے ہمیں ووٹ دیا ہم آپ کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مرحلے کو بڑے بخیر و خوبی سر انجام دیا